عہد عتیق میں سب سے زیادہ جس گناہ کا ذکر ہمیں ملتا ہے وہ بت پرستی ہے، اور سب سے زیادہ سخت سزا جس کے حوالے سے بیان کی گئی ہے وہ بھی بت پرستی ہے۔ اور پھر ہمیں اس بات کا بھی بطور ایماندار علم ہے کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس سے خدا کو نہ صرف نفرت ہے بلکہ وہ اس سے کراہیت کرتا، اور یہی وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے اسرائیلی جن کو خدا نے ان کے ملک میں جس کا وعدہ ان کے آباء و اجداد کے ساتھ کیا گیا تھا، جب خدا نے ان کو وہاں پر بسا دیا تو ان کے اسی گناہ کی وجہ سے، گناہ تو اور بھی ان کی زندگی میں یقیناً تھے، لیکن جو سب سے اہم گناہ یا سب سے بڑا گناہ یا سب سے زیادہ گناہ جو ان کی زندگی میں پایا جاتا تھا وہ یہی تھا کہ وہ غیر معبودوں کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے، اور ان کی پیروی میں انہوں نے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا۔ خدا کے تنبیہ کرنے کے باوجود، اپنے انبیاء کو بھیجنے کے باوجود، اپنی شریعت اور پھر اپنا پیغام ان تک پہنچانے کے باوجود جب وہ لوگ باز نہیں آئے تو ہمیں اس بات کا علم ہے کہ پھر قادر مطلق خدا نے انہیں ایک بار پھر غیر اقوام کی غلامی میں بھیج دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گناہ کے بارے میں سیکھنا، اس پر غور کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور جیسے ہی بت پرستی کی بات ہمارے ذہن میں آتی ہے یا یہ لفظ ہمارے سامنے آتا ہے تو سب سے پہلے خدا کے پاک کلام کا جو حصہ ہمارے سامنے ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے وہ یقیناً خروج کی کتاب کا 20واں باب ہے۔ اس حوالے میں خدا کے 10 احکام موجود ہیں۔ اب پہلی بات جو خدا نے ان کے سامنے رکھی وہ یہ تھی کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، یعنی کہ میں واحد، صرف اور صرف ایک تیرا واحد خدا ہوں۔ اور پھر ہمیں اس بات کا بھی علم ہے کہ استثناء کی کتاب کے 6 باب کی 4 آیت میں جو اسرائیلی کلمہ موجود ہے جس میں لکھا ہے کہ سن اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ پہلی بات تو خدا نے ان کے سامنے یہ رکھی کہ تمہارے سامنے خدا کے حوالے سے دوسری کوئی چوائس موجود نہیں ہے، میں تمہارا واحد وہ خدا ہوں جو تمہیں ملک مصر کی غلامی میں سے نکال کر لایا ہوں۔ اور دوسری بات بت پرستی کے حوالے سے ان کے سامنے رکھ دی، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں۔ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا۔ یہ وہ سب سے بنیادی بات ہے جو بت پرستی کے حوالے سے خدا کے پاک کلام میں لکھی گئی ہے، اور یقیناً یہ بات غور کرنے پر ہمارے قدموں کے لیے چراغ بنتی ہے کہ کیسے ہم نے بت پرستی جیسے گناہ سے بچنا ہے۔ اور یہاں پر مورت کے لیے جو انگلش لفظ ہے وہ ہے آئیڈل، اور ہمیں اس بات کا بھی پتہ ہے کہ عبرانی زبان میں جو اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا یہ ترجمہ کیا گیا ہے جو انگلش میں آئیڈل ہے، اردو میں بت ہے یا پھر مورت بھی ہے۔ اور یہ جو آئیڈل لفظ ہے اصل میں یہ آئیڈیولائز سے ہے، اور آئیڈیولائز کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن کے اندر، آپ اپنے خیال کے اندر اس بات کو لے کر آئیں کہ جس چیز کے حوالے سے میں سوچ رہا ہوں یا جس کے بارے میں میں گفتگو کر رہا ہوں وہ کس طرح کی ہے۔ خدا نے کہا کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، اس کا مطلب کہ اپنے ذہن کے اندر ایسا کوئی خیال لے کر نہیں آنا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ خدا نے عبادت کے حوالے سے بات کی ہے کہ تیرے ذہن میں یہ بات نہ آئے، تیرے خیال میں یہ بات نہ آئے
کہ جو خدا ہے وہ کس طرح کا خدا ہے۔ وہ خدا جو ملک مصر سے مجھے نکال کر لایا ہے، جس نے مجھے غلامی سے آزادی دی ہے، جو میرے آباء و اجداد کے ساتھ ساتھ رہا ہے، اور جو اس کائنات کا خالق اور مالک خدا ہے، جو میرا بھی خدا ہے، اس کے بارے میں ہرگز ذہن میں یہ بات مت آئے کہ وہ اس طرح کا ہو سکتا ہے، اس کی یہ بناوٹ ہو سکتی ہے، اس کی یہ صورت ہو سکتی ہے، اس کی یہ مورت ہو سکتی ہے، اس کی اس طرح کی آنکھیں ہو سکتی ہیں، اس طرح کے اس کے کان ہو سکتے ہیں، اس طرح کا اس کا منہ ہو سکتا ہے، اس طرح کے اس کے بازو ہو سکتے ہیں، اور اس طرح کا اس کا جو باقی جسم ہے وہ ہو سکتا ہے۔ یہ بات ذہن میں نہ آنے پائے، خدا نے اس بات کو یکسر یہاں پر رد کر دیا ہے کہ تو اپنے لیے کوئی بھی تراشی ہوئی مورت، یعنی کہ جسے تو تراشتا ہے، کسی بھی چیز کو لیتا ہے اور اسے اپنے ذہن کے مطابق تراش لیتا ہے، تراش خراش اس کی کر کے اسے ایک شبیہ اور اسے ایک صورت دے دیتا ہے۔ ہرگز خدا کے معاملے میں تو نے ایسا نہیں کرنا۔ اور جو دوسری بات یہاں پر لکھی گئی، نہ کسی چیز کی صورت بنانا، یعنی کہ ایک ایسی چیز جس کی کوئی صورت ہوتی ہے، کوئی شبیہ ہوتی ہے، اور وہ دیکھنے میں اس طرح کی نظر آتی ہے۔ اور اس کے لیے اصل متن میں جو لفظ استعمال کیا گیا، جس کا ترجمہ یہاں پر صورت کیا گیا ہے، اسے انگلش میں امیج کہتے ہیں، اور جو امیج ہے، امیج لفظ امیجینیشن سے ہے، اور اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ آپ اپنے ذہن میں سوچیں، یہ تخیل کریں، یہ تصور میں بات لے کر آئیں کہ یہ چیز اس طرح کی ہو سکتی ہے، اس کی یہ بناوٹ ہو سکتی ہے، اس کا یہ قد ہو سکتا ہے، اس کی یہ موٹائی ہو سکتی ہے، اس کی یہ چوڑائی ہو سکتی ہے۔ جب آپ کسی کے بارے میں بھی اس طرح کا تصور اپنے ذہن میں لے کر آتے ہیں تو یاد رکھیں یہاں پر اس تصور کو بھی قادر مطلق خدا نے یکسر رد کر دیا ہے کہ نہ تو کوئی مورت اور نہ کوئی صورت جو تیرے ذہن میں آ سکتی ہے، جو تیرے خیال میں آ سکتی ہے، جس کے متعلق تو سوچ سکتا ہے کہ تیرا خدا اس طرح کا ہوگا، تیرا خدا اس طرح کا ہو سکتا ہے، تیرے خدا کی یہ بناوٹ ہو سکتی ہے، ہرگز ایسا نہیں کرنا۔ خدا نے یہاں پر اس بات کو رد کر دیا۔ اور یاد رکھیں اس کے حوالے سے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، جب آپ استثناء کی کتاب کے 18ویں باب کی 14ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی اسی قسم کے دو بتوں کا بیان کیا گیا ہے کہ ایک کو تراش کر بنایا گیا اور ایک کو ڈھال کر بنایا گیا، یعنی کہ کسی میٹل کو لینا اور اسے بھٹی کے اندر ڈالنا اور اسی اپنی مرضی کی کوئی شبیہ یا صورت دے دینا، یہ ہوتا ہے ڈھالا ہوا بت، اور اسے مورت کہا جاتا ہے۔ اور جب آپ کوئی پتھر لیتے ہیں، کوئی لکڑی لیتے ہیں، کوئی دھات لیتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی صورت یا کوئی شبیہ کھود کر اسے ایک خاص شکل دے دیتے ہیں یا اس کے اوپر ایک صورت کو کندہ کر دیتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی صورت ہے۔ یہ دونوں صورتیں خدا نے یہاں پر رد کر دی گئی ہیں۔ ایک کے لیے جو ہے کہ آپ نے کوئی ڈھال کر کوئی ایسی چیز نہیں بنانی، اور دوسری بات کہ آپ نے کھود کر کوئی ایسی چیز نہیں بنانی۔ اور یہاں پر بھی بالکل وہی لفظ لکھے ہیں کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا اور نہ کسی چیز کی صورت بنانا۔ اور اس کے لیے جو انگلش میں لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے کاروڈ امیجز، یعنی کہ وہ امیج یا وہ صورت جو کسی چیز کے اوپر اسے کھود کر اس کی صورت کو وہاں پر نمایاں کر دیا جاتا ہے، اسے کاروڈ امیجز کہتے ہیں، اور یہاں پر اسے صورت کہا گیا ہے۔ اور پھر جو دوسری ہے وہ ہے مولٹن امیجز، جب آپ کسی دھات کو ایک خاص شکل میں اسے پگھلا کر ایک خاص شکل دے دیتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں کو خدا نے یہاں پر رد کر دیا ہے کہ آپ نے بالکل ایسا نہیں کرنا، نہ تو کوئی کاروڈ امیجز اور نہ کوئی مولٹن امیجز، نہ کوئی مورت اور نہ کوئی صورت، نہ کوئی آئیڈل اور نہ کوئی امیج۔ بالکل یہاں پر یہ بات رد کر دی گئی ہے، بالکل اسے ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ اور اسے مزید واضح کرنے کے لیے جو آگے بات کہہ دی گئی،
تو یہ سوچے کہ کیونکہ میرا خدا آسمان کے اوپر موجود ہے اور تو اب کسی آسمان کی چیز کو دیکھے اور پھر اسے اپنے خیال میں لے کر آ جائے، اس لیے یہاں پر اگلی آیت میں یہ بات لکھ دی گئی کہ کوئی بھی ایسی صورت جو آسمان پر ہے یا زمین پر ہے یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، یہاں پر ان تینوں حوالوں سے، یعنی کہ آسمانی چیزوں کے حوالے سے، زمینی چیزوں کے حوالے سے اور جو زمین کے نیچے موجود ہیں ان کے حوالے سے بالکل منع کر دیا گیا کہ آپ نے بالکل بھی ایسا نہیں کرنا۔ اور اس بات کو مزید سیکھنے کے لیے جب ہم ایک اور حوالے پر غور کرتے ہیں جو خروج کی کتاب کے 32ویں باب میں ملتا ہے، اور جہاں پر لوگوں نے، جب خدا کا بندہ مقدس موسیٰ پہاڑ کے اوپر جاتا ہے خدا کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے، تو پیچھے سے لوگوں نے کیا کیا کہ لوگوں نے سونے کا بچڑا بنا لیا، اور ہمیں اس بات کا پتہ ہے، ضرور آپ اس حوالے کو بغور پڑھیے گا، اور وہاں پر جب لوگوں نے ایسا کر لیا اور پھر جب خدا کا بندہ مقدس موسیٰ خدا کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد جب واپس لوٹتا ہے اور جب اس نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اصل میں یہ کیا کام کر رہے ہیں، دیکھیں یہاں پر ایک اہم بات قابل غور ہے کہ وہاں پر سونے کا بچڑا بنایا گیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو کچھ اور اس وقت کی اقوام بھی اس بات کو مانتی تھی کہ جو خدا ہے یا جو سب سے بڑا دیوتا، جو طاقتور دیوتا ہے، اس کی شبیہ اور اس کی جو صورت ہے وہ بیل کی طرح ہے۔ چونکہ جو عبرانی لفظ ایل ہے وہ بھی ہمیں سمجھنے کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، ان علامتوں کو استعمال کرتے ہیں کہ جو ایل لفظ ہے، چونکہ جو عبرانی الف ہے وہ جو اس کی شبیہ یا اس کی علامت ہے وہ ایک بیل کی ہے، جس کا مطلب ہے طاقت، قوت، اختیار اور رہبر یا رہنما ہونا۔ اور اس کے ساتھ جو لامد ہے، لامد کا لفظ ہمارے سامنے اس بات کو رکھتا ہے چونکہ اس کی جو علامت ہے وہ چرواہے کا عصا ہے اور یہ اختیار کو ظاہر کرتا ہے۔ سو ایل کا لفظ ہمیں ضرور سمجھنے کے لیے ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جو ہمارا خدا ہے وہ قدرت بھی رکھتا ہے، اختیار بھی رکھتا ہے، اس کے پاس طاقت بھی ہے اور اس کے پاس قوت بھی ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم جب الف کا لفظ اس کی علامت بیل ہے تو ہم بیل بنا کر اس کو پوجنا شروع کر دیں، یہ طریقہ غلط ہو جائے گا۔ دیکھیں سمجھنے کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ وہ ایک طاقتور جانور ہے، ہم طاقت کو سمجھنے کے لیے اس کی علامت کا استعمال ضرور کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں سمبل اور سبسٹیوٹ میں فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ اس علامت کو اس کا متبادل بنا لیں گے تو بات غلط ہو جائے گی۔ اور جب آپ اس حوالے کو پڑھتے ہیں 32ویں باب کو خروج کی کتاب کے، تو وہاں پر کچھ اور باتیں قابل غور ہیں، ذرا ان پر بھی غور کرتے ہیں۔ اور اس نے ان کو ان کے ہاتھوں سے لے کر ایک ڈھالا ہوا بچڑا بنایا جس کی صورت چھینی سے ٹھیک کی۔ تب وہ کہنے لگے، اے اسرائیل، یہی تیرا وہ دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال لایا۔ اور یہ دیکھ کر ہارون نے اس کے آگے ایک قربان گاہ بنائی اور اس نے اعلان کر دیا کہ کل خداوند کے لیے عید ہوگی۔ وہ یہ کہنے لگے کہ یہی وہ دیوتا ہے جو ہمیں ملک مصر سے نکال کر لایا ہے۔ دیکھیں ظاہر سی بات ہے، قادر مطلق خدا لے کر آیا ہے اور انہوں نے اسی خدا کے متبادل کے طور پر بچڑا بنایا ہے۔ اور پھر آگے جب ہارون نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ کل خداوند کے لیے عید ہوگی، یعنی اسی خداوند کے لیے جو ہمارا خداوند ہے، نام تو وہی استعمال کیا گیا، لیکن جب علامت کی بجائے انہوں نے متبادل بنا لیا تو یہاں پر اس بات کو رد کر دیا گیا۔ اور آپ کو پھر یہ پتہ ہے کہ کیسے پھر خدا ان سے اس بات سے ناراض بھی ہوا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ میں اس قوم کو دیکھتا ہوں کہ یہ گردن کش قوم ہے، اس لیے تو مجھے اب چھوڑ دے کہ میرا غضب ان پر بھڑکے اور میں ان کو بھسم کر دوں اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ یہاں پر خدا نے ان کے اس عمل کو رد کر دیا۔ نام خدا کا استعمال ہوا، لیکن جب خدا کی جگہ پر انہوں نے اس بچڑے کو رکھ لیا، عمل غلط ہو گیا اور یہیں پر گناہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ ایک علامت کو ایک متبادل کے طور پر لے لیتے ہیں، ایک سمبل کو سبسٹیوٹ کے حوالے سے جب آپ لے لیتے ہیں تو وہاں پر معاملہ خراب ہو جاتا ہے، اور یہاں پر اسرائیلیوں کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ اور پھر جب ہم مزید اس معاملے کو سیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو ایک اور آیت مقدسہ
اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ذرا آئیے استثناء کی کتاب میں سے اس آیت کو تلاوت کرتے ہیں۔ سو تم اپنی خوب ہی احتیاط رکھنا، کیونکہ تم نے اس دن جب خداوند نے آگ میں سے ہو کر حورب میں تم سے کلام کیا، کسی طرح کی کوئی صورت نہیں دیکھی، تا نہ ہو کہ تم بگڑ کر کسی شکل یا صورت کی کھودی ہوئی مورت اپنے لیے بنا لو، جس کی شبیہ کسی مرد یا عورت یا زمین کے کسی حیوان یا ہوا میں اڑنے والے پرندے یا زمین کے رینگنے والے جاندار یا مچھلی سے جو زمین کے نیچے پانی میں رہتی ہے ملتی ہو، یا جب تو آسمان کی طرف نظر کرے اور تمام اجرام فلک یعنی سورج اور چاند اور تاروں کو دیکھے تو گمراہ ہو کر انہی کو سجدہ اور ان کی عبادت کرنے لگے جن کو خداوند تیرے خدا نے روئے زمین کی سب قوموں کے لیے رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب مقدس کا خدا اندیکھا خدا ہے، اور کوئی بھی جو جسمانی چیز ہے، اس بات کو بھی ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ بطور ایماندار، بطور کتاب مقدس کے پیروکار، بطور قادر مطلق خدا پر ایمان، یقین اور بھروسہ رکھنے والے لوگ ہونے کے ناطے سے ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جو ہمارا خدا ہے وہ زندہ اور قادر مطلق خدا ہے، وہ ازل سے ابد تک رہنے والا خدا ہے، اور زمین کی کوئی بھی مخلوق یا زمین کی کوئی بھی چیز اس کی نمائندگی نہیں کر سکتی۔ آپ کسی بھی چیز کو اگر اس کی جگہ پر رکھتے ہیں، کسی بھی بڑے سی بڑی یا چھوٹی سے چھوٹی چیز کو اس کی جگہ پر اس کے متبادل کے طور پر رکھتے ہیں، تو یہ غلط ہے، اور خدا کو اسی بات سے سب سے زیادہ نفرت ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو، دیکھیے اگر خدا نے اتنا کچھ کیا ہے، وہ اپنے آپ کو ظاہر بھی کر سکتا تھا، اور اگر اس نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم کوئی بھی صورت، کوئی بھی مورت، کوئی بھی شبیہ یا کوئی بھی اس طرح کی کوئی چیز نہ بنائیں، نہ ان کے آگے جھکیں، نہ ان کے آگے سجدہ کریں، کیونکہ حکم میں ہم نے اسی بات کو تلاوت بھی کیا ہے کہ تو نہ ان کی عبادت کرنا، نہ ان کے آگے سجدہ کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں۔ وہ غیور خدا ہے، اس کو پھر غیرت بھی آتی ہے، اور جب اس کو غیرت آتی ہے تو پھر وہ سزا بھی دیتا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ سوال ضرور ابھر سکتا ہے کہ انسان پھر ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیوں لوگ اپنے لیے تراشی ہوئی مورتیں بناتے ہیں؟ کیوں وہ اپنے لیے صورتیں بناتے ہیں؟ یاد رکھیں، اس کی وجہ خدا کے بندے مقدس پولس رسول نے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بے وقوف بن گئے، اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ جو عقل مند لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، جو قادر مطلق خدا کی ذات پر ایمان، یقین اور بھروسہ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ ہرگز ایسا نہیں کرتے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے یہ بات اپنی زبان مبارک سے فرمائی، خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ ان باتوں کے ساتھ ساتھ خدا کا بندہ مقدس یوحنا بھی اپنے خط میں اس بات کو ہمارے سامنے رکھتا، اے بچوں، اپنے آپ کو بتوں سے بچائے رکھو۔ اور یہی وہ نصیحت ہے جو آج میں بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم سب زندہ خدا کے ماننے والے لوگ ہیں، قادر مطلق خدا کی ذات پر ایمان، یقین اور بھروسہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ سو ضرور ہے ہمیشہ خدا کے پاک کلام کو اپنے سامنے رکھیں، اسی کلام کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارتے رہیں، اور اپنے آپ کو ہر قسم کے بتوں سے بچا کر محفوظ رکھیں۔ اور اس کے بچنے کا ایک واحد ذریعہ خدا کا بندہ مقدس داؤد ہمارے سامنے رکھتا ہے 119ویں زبور کی 11ویں آیت میں کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ ہمارا خدا ہمیں ایسا ہی کرنے کا فضل عطا کرے، آمین۔